فائدے کا سودا یا گھاٹے کا سودا؟ کیا واقعی ایک فاتح پورا شہر خرید سکتا ہے؟ اور اگر ہاں تو کیا اورحان غازی ایک جنگجو تھا یا بزنس مین؟ ڈرامے کی 10ویں قسط نے سب کو کنفیوز کر دیا ہے۔ اردو سب ٹائٹل کہتا ہے اورحان نے ایمپرر سے 60,000 سونے کے سکے لینے ہیں۔ انگریزی سب ٹائٹل کہتا ہے اورحان نے ایمپرر کو 60,000 سونے کے سکے دینے ہیں۔ تو سچ کیا ہے؟ کیا بورسا خریدا گیا تھا یا فتح کیا گیا تھا؟ آئیے اصل تاریخ کھولتے ہیں۔ ایک شہر جو قسمت بدلنے والا تھا، ایک شہر جس کی فتح نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا، ایک نوجوان سردار جس نے ایک قبیلے کو سلطنت میں بدل دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں بورسا کی، اور بات کر رہے ہیں اورحان غازی کی۔ 14ویں صدی کا آغاز تھا۔ بازنطینی سلطنت ٹوٹ رہی تھی، اناطولیہ میں طاقت کا توازن بدل رہا تھا، اور ایک نیا نام ابھر رہا تھا: عثمانی۔ عثمان غازی کے انتقال کے بعد اورحان غازی نے قیادت سنبھالی۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھا، وہ خطرناک حد تک سمجھدار لیڈر تھا۔ اس کی نظر ایک ایسے شہر پر تھی جو دولت، دفاع اور سیاست تینوں کی کنجی تھا۔ یہ شہر تھا بورسا۔ ناقابل فتح شہر؟ بورسا کوئی عام شہر نہیں تھا۔ یہ موٹی فصیلوں سے گھرا ہوا تھا، پہاڑوں کے سائے میں محفوظ تھا، اور بازنطینیوں کا مضبوط ترین قلعہ تھا۔ براہ راست حملہ؟ یہ تو خودکشی تھی، لیکن اورحان نے تلوار نہیں، دماغ استعمال کیا۔ خاموش جنگ۔ اورحان کے وہی کیا جو ایک اصل اسٹریٹجک فاتح کرتا ہے۔ اس نے شہر کا طویل محاصرہ شروع کیا، آس پاس کے قلعے ایک ایک کر کے لیے، تمام راستے بند کیے، رسد کی سپلائی کاٹ دی، اور بورسا کو آہستہ آہستہ گھونٹنا شروع کر دیا۔ یہ جنگ تلوار کی نہیں تھی، یہ جنگ وقت کی تھی، یہ جنگ بھوک کی تھی، یہ جنگ نفسیات کی تھی۔ مہینے سالوں میں بدل گئے۔ بورسا کے اندر خوراک سونے جیسی مہنگی ہو گئی، لوگ تھک چکے تھے، فوج کمزور ہو گئی، اور امید دم توڑنے لگی۔ فیصلہ کن لمحہ۔ آخرکار شہر کے گورنر نے سچ مان لیا، اب لڑنا بے فائدہ ہے۔ 1326 میں اورحان غازی اور بازنطینی حکمران کے درمیان خفیہ مذاکرات ہوئے، اور نتیجہ شہر بغیر خون خرابے کے عثمانیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن یہاں آتا ہے اصل موڑ۔ 60,000 سونے کے سکے حقیقت کیا تھی؟ کیا بورسا بیچا گیا تھا؟ نہیں۔ اورحان نے بازنطینی حکمران کو محفوظ راستہ دیا، اس کی جائیداد بچائی، اور مالی معاوضہ بھی دیا تاکہ شہریوں کی جان بچ سکے۔ یہ قیمت نہیں تھی، یہ پیس ڈیل کمپنسیشن تھا۔ یعنی یہ کوئی خرید و فروخت نہیں تھی، یہ ایک سیاسی سرنڈر معاہدہ تھا۔ اور اسی دن بورسا کی فصیلوں پر عثمانی پرچم لہرایا گیا، اور اسی لمحے عثمانی تاریخ کا نیا باب لکھا گیا۔ پہلا دارالحکومت کیوں؟ فتح کے بعد اورحان نے ایک چونکا دینے والا فیصلہ کیا۔ اس نے سوگت چھوڑا اور بورسا کو دارالحکومت بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ بورسا زیادہ محفوظ تھا، زیادہ امیر تھا، زیادہ منظم تھا، اور ایک مستقبل کی سلطنت کے لیے پرفیکٹ تھا۔ یہیں پہلا عثمانی دیوان بنا، پہلا ٹیکس سسٹم قائم ہوا، اور پہلی ریاستی بیوروکریسی کھڑی ہوئی۔ یعنی یہاں ایک قبیلہ نہیں، ایک ریاست پیدا ہوئی، دولت، طاقت اور دنیا کا دروازہ۔ بورسا صرف فوجی فتح نہیں تھا، یہ ایک معاشی انقلاب تھا۔ یہیں پہلا عثمانی دیوان بنا، پہلا ٹیکس سسٹم قائم ہوا، اور پہلی ریاستی بیوروکریسی کھڑی ہوئی۔ یعنی یہاں ایک قبیلہ نہیں، ایک ریاست پیدا ہوئی، دولت، طاقت اور دنیا کا دروازہ۔ بورسا صرف فوجی فتح نہیں تھا، یہ ایک معاشی انقلاب تھا۔ یہ شہر ریشم کی تجارت کا عالمی مرکز تھا۔ چین سے آنے والا ریشم یہیں سے یورپ جاتا تھا، اور یورپ کی دولت یہیں سے مشرق پہنچتی تھی۔ بورسا کے ہاتھ آتے ہی عثمانی خزانہ بھرنے لگا، ریاست خود کفیل ہو گئی، اور سلطنت کے خواب ممکن ہونے لگے۔ یہی دولت بعد میں قسطنطنیہ کی فتح، بلقان کی جنگیں اور بحری طاقت کے لیے استعمال ہوئی۔ یورپ کا دروازہ کھل گیا۔ بورسا جغرافیائی لحاظ سے سونے کی کان تھا۔ یہ قسطنطنیہ کے بالکل قریب تھا، بحر مرمرا کو کنٹرول کرتا تھا، اور بازنطینی دفاعی لائن توڑ دیتا تھا۔ بورسا کے بعد عثمانیوں کو یورپ کا راستہ صاف نظر آنے لگا۔ یہی بنیاد تھی جس پر بعد میں ازنک فتح ہوا، نیکومیڈیا فتح ہوا، اور آخرکار قسطنطنیہ گرا۔ روح، شناخت اور وراثت۔ بورسا صرف شہر نہیں تھا، یہ عثمانی شناخت کا دل تھا۔ یہیں عثمان غازی کی قبر بنی، اورحان غازی کی قبر بنی، پہلی عظیم عثمانی مساجد بنی، پہلے مدرسے قائم ہوئے۔ یہ شہر عدل، اسلام اور ریاست تینوں کی علامت بن گیا۔ دنیا نے نوٹس لیا۔ بورسا کے بعد یورپ چونک گیا۔ اب عثمانی صرف ایک قبیلہ نہیں تھے،
ایک ابھرتی ہوئی سلطنت تھے۔ بازنطینیوں کو سمجھ آ گیا کہ قسطنطنیہ کا زوال اب دور نہیں، تو سوال پھر وہی ہے، اورحان غازی فاتح تھا یا بزنس مین؟ جواب ہے، وہ تلوار سے بھی جیتا اور دماغ سے بھی۔ بورسا کی فتح صرف ایک شہر جیتنے کا نام نہیں تھا، یہ ایک سلطنت کی پیدائش تھی، یہ تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اسی لیے تاریخ کہتی ہے، اگر بورسا فتح نہ ہوتا تو شاید عثمانی سلطنت کبھی وجود میں نہ آتی۔